جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ہم ناظرین پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے سلسلہ ہے علم و آگاہی یعنی کوئز شو کا. 3 پارٹیسپینٹ میرے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ اپنے کوئز شو کی طرف جائیں, آئیے پہلے اپنے پارٹیسپینٹس کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. جی میری پہلی پارٹیسپینٹ بتائیے گا. سمینہ عبدالوہاب, کراچی یونیورسٹی اسلامک لرننگ. سمینہ جی سمینہ عبدالوہاب. سمینہ عبدالوہاب, کراچی یونیورسٹی اسلامک لرننگ. اوکے اوکے جی آپ بتائیے گا. حسنہ عبدالوہاب فرام کراچی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ. اسلامک لرننگ, اچھا آپ بھی اسلامک, ماشاء اللہ دونوں بہنیں. جی چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسنہ اور سمینہ, ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ ارشاد الحق, اور شعبہ علم و کتب خانہ و اطلاعاتی سائنس, جامعہ کراچی. جامعہ کراچی سے. علم و کتب خانہ, لائبریری وغیرہ گئے تھا؟ لائبریری سائنس. جی جی بھائی ماشاء اللہ. اچھا لائبریری سائنس پہ بھی ڈگری جامعہ کراچی میں دینے لگے, بھائی کیا بات ہے جامعہ کراچی کی. ٹھیک ہے, تو 3 پارٹیسپینٹس ہمارے یہ ہیں, سمینہ, حسنہ اور ارشاد. سمینہ, حسنہ اور ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے میں 2 راؤنڈ ہوں گے. پہلے راؤنڈ میں 3 سوال کروں گا, اگلے راؤنڈ میں پھر 3 سوال کروں گا. جو زیادہ سوالوں کو درست جواب دے گا وہ ہوگا ہمارا ونر. سب سے پہلے ہم سمینہ کی طرف چلتے ہیں. سمینہ آپ تیار ہیں؟ آپ سے میرا پہلا سوال, مجھے بتائیے گا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس سفر سے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا تھا, وہ کس قسم کا سفر تھا؟ تجارتی سفر تھا. تجارتی سفر تھا, بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب. حضرت ابو طالب, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا. بالکل درست جواب ہے. اور اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا باب القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ باب القرآن, دروازہ, قرآن کا دروازہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ, بالکل درست جواب ہے. تینوں سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے, اور اب ہم حسنہ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. حسنہ آپ تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا کہ قرآن پاک میں مدینے کا پرانا نام کیا آیا ہے؟ یثرب. یثرب, بالکل درست جواب ہے. اب مجھے آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا قرآن پاک میں جن مساجد کے نام آئے ہیں, کسی 2 کے مجھے نام بتائیں آپ. مسجد قباء اور مسجد قباء, مسجد اقصی اور مسجد نبوی. نہیں, چلیں مسجد نبوی درست مانتا ہوں. مسجد نبوی, مسجد حرام, مسجد اقصی, مسجد نبوی اور مسجد زرار. مسجد زرار. تو آپ نے مسجد اقصی اور مسجد نبوی کا میں جواب درست مان لیتا ہوں, اس لیے کہ پیچھے آپ نے قباء کہہ دیا تھا اور تھا, لیکن بہرحال پھر بھی. اچھا, اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ خطیب, خطابت کرنے والے, خطیب الانبیاء. آپشن ملے گا؟ میں آپشن آپ کو دیتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, یا حضرت یوسف علیہ السلام. خطیب الانبیاء. حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام, بالکل درست جواب ہے. اور ناظرین یوں تینوں سوالوں کے جواب درست ہوتے ہیں, حسنہ کے بھی. اور اب ہم بڑھتے ہیں ارشاد کی جانب. ارشاد تیار ہیں آپ؟ جی جی. ارشاد آپ سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا قرآن پاک میں کس شہر کو ام القریٰ کہا گیا ہے؟ مکہ المکرمہ. مکہ مکرمہ, بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے دوسرا سوال, مجھے بتائیے گا ابن مریم کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بالکل درست جواب ہے. اور اب آپ سے میں تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کس شہنشاہ کے محل میں زلزلہ آیا تھا اور اس کے محل کے جو چیزیں ہیں وہ ٹوٹ بھی گئی تھیں؟ آپشن ہے. میں آپ کو آپشن دیتا ہوں. شہنشاہ قیصر, شہنشاہ فارس, یا شہنشاہ کسریٰ. ایوان کسریٰ کا ذکر تھا, تو شہنشاہ کسریٰ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے شہنشاہ فارس. فارس. جی جی, اس میں زلزلہ آیا تھا اور محل کے 14 جو کنگرے ہیں وہ ٹوٹ گئے تھے. اور
اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کروں گا. مجھے بتائیے گا سورہ معراج کی جو واقعہ معراج ہے وہ قرآن پاک کی کس سورہ میں اس کا ذکر آیا ہے؟ واقعہ معراج کا آپشنز ہیں. آپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں. سورۃ البقرہ، سورہ فتح، سورہ اسراء، یا تینوں؟ سورہ اسراء. سورہ اسراء بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ کے بھی جو ہیں یہ، بلکہ آپ کے 2 سوالوں کے جواب درست ہوئے، ایک سوال کا آپ نے جواب غلط دیا ہے. ناظرین یوں ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں اس میں جو ہے وہ سمینہ نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، حسنہ نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے، لیکن ارشاد نے 1 سوال کا درست جواب دیا ہے. تو اس لیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی جانب. جی تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. سمینہ آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے گا کہ امہات المومنین میں سے 3 امہات المومنین ایسی تھیں جن کو پورا قرآن زبانی یاد تھا. آپ مجھے کسی 2 کے نام بتا دیں. حضرت بی بی عائشہ، حضرت ام حبیبہ. ایک اور چوائس دیتا ہوں، بتائیں. آپشن ملے گا؟ آپشن نہیں دے سکتا، سیکنڈ راؤنڈ میں آپشن نہیں ہے. حضرت عائشہ آپ نے ٹھیک بتایا، آگے بتائیں. امی تک ٹھیک ہے. ام میمونہ. نہیں، مجھے افسوس ہے، میں آدھا جواب درست مان لیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، اور مجھے بتائیے گا کہ فارس کا آتش کدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بجھ گیا تھا، کتنے سال سے جل رہا تھا؟ پیدائش پہ بجھ گیا تھا وہ. تقریباً 1 سال. نہیں، مجھے افسوس ہے، 1000 سال سے جل رہا تھا. اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری سوال کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ صحابی کے کیا معنی ہیں؟ صحابی کے کیا معنی ہیں؟ صحابی کے صحابی کے یہ مطلب ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ویسے لغوی معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی ان کے لغوی معنی ہیں عبادت گزار. نہیں، مجھے افسوس ہے سبینہ آپ نہیں بتا سکی. صحیح جواب ہے ساتھی یا رفیق کے. دوست، رفیق، ساتھی. تو اس راؤنڈ میں آپ نے آدھے سوال کا درست جواب دیا. ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں اب حسنہ کی جانب. حسنہ تیار ہیں؟ جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں نماز کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صلاۃ. صلاۃ درست جواب ہے. اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا صلح حدیبیہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی، تو اس کے بارے میں کون سی سورہ نازل ہوئی تھی؟ کون سی سورہ کی آیت میں اس کا تذکرہ آیا ہے؟ یہ بیت رضوان تھی سورہ فتح میں. بالکل درست جواب ہے. اور اب میں تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر علیہ السلام سے منسوب ہے؟ اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر علیہ السلام سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. اور اس طرح آپ نے تینوں سوالوں کو درست جواب دیے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. آپ تیار ہیں؟ جی. ویسے تو یہ ونر ہو گئی ہیں کیونکہ 6 کے 6 سوالوں کے انہوں نے جو درست جواب دے دیے ہیں. مجھے بتائیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے نمرود، جس نے آگ میں پھکوایا تھا. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ
جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا حضرت بی بی آمنہ کا، آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 5 سال۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، 6 برس۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، معراج النبی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کتنے پیغمبروں سے ہوئی تھی؟ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی۔ 4 پیغمبر۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے 8 پیغمبروں سے۔ اور ناظرین اس طرح یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آج کا جو یہ سیگمنٹ ہے اس کی ونر حسنہ ہیں، 2nd نمبر پہ سمینہ آئی ہیں اور 3rd نمبر پہ ارشاد آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم گفٹ ہیمپرز دینا چاہیں گے اور یہ جو گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے پاس یونیک موٹر سائیکل یا یونیک بیٹریز کے گفٹ ہیمپرز ہیں اور گروپ آف کمپنیز کا گفٹ ہیمپر ہے اور نیلسن کا گفٹ ہیمپر ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ کو میڈیکیم گروپ آف کمپنیز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے اور حسنہ آپ کو جو ہے، بلکہ حسنہ فرسٹ آئی ہے نا، تو میڈیکیم گروپ آف کمپنیز کا گفٹ ہیمپر حسنہ فرسٹ آنے پہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ سمینہ آپ کو یونیک بیٹریز کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے اور آپ کو ارشاد نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا اس کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے۔ ناظرین یوں ہمارا یہ جو کوئز مقابلہ علم و آگئی یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد روزہ اور صحت ہمارا سیگمنٹ ہوگا، تو کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے میرے خوشی نشاط مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔